السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل باقاعدہ قانون بن گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر صدر مملکت نے 2 بار دستخط نہیں کیے تھے۔ بل کے تحت چیف جسٹس کا از خود نوٹس کا اختیار محدود ہوگا۔ نواز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا سعودی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ گورنر سندھ کا صوبے بھر میں 20 لاکھ لوگوں کو 6 مہینے تک مفت راشن دینے کا اعلان۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ میرے پاس پورا فارمولا ہے جس کے تحت 300 یونٹ تک بجلی مفت مل سکتی ہے۔ عید کے بعد کراچی اور صوبے کے مسائل پر وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ حکومتی نمائندوں کا پی ٹی آئی سے باضابطہ مذاکرات کے لیے رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں اور قانونی ماہرین کی اہم ملاقات۔ ملکی سیاسی اور آئینی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پنجاب پولیس نے کچا رجوانی میں ڈاکوؤں کا حملہ پسپا کر دیا۔ پولیس پر راکٹ لانچرز اور لانگ رینج ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ رحیم یار خان پولیس نے اب تک 20 ڈاکو گرفتار کر لیے ہیں۔ پاکستان حکام اور آئی ایم ایف سے سائیڈ لائن میٹنگ بے نتیجہ۔ اسٹاف لیول معاہدہ پھر تعطل کا شکار۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی یقین دہانیاں بھی ناکافی۔ سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب کا دورہ امریکہ بھی بڑی پیش رفت نہ کر سکا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے باوجود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل باقاعدہ قانون بن گیا، جبکہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قانون بنتے ہی اگلے لمحے عمل درآمد معطل سمجھا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے باوجود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل باقاعدہ قانون بن گیا، جبکہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قانون بنتے ہی اگلے لمحے عمل درآمد معطل سمجھا جائے گا۔ بل منظوری کے تمام مراحل مکمل ہونے پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے پرنٹنگ کارپوریشن کو گزٹ نوٹیفیکیشن کا حکم دے دیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اب قانون کی شکل میں نافذ ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد روک دیا تھا، جبکہ صدر مملکت عارف علوی نے بل کو 2 مرتبہ دستخط کے بغیر واپس بھجوا دیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ بل 10 اپریل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کثرت رائے سے ترامیم کے ساتھ منظوری کے بعد 11 اپریل کو صدر مملکت عارف علوی کو دوبارہ بھجوا دیا گیا تھا۔ تاہم صدر نے دوسری بار بھی بل پر دستخط کیے بغیر اسے واپس بھجوا دیا تھا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے بعد چیف جسٹس کا تحریر کردہ 8 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایکٹ بادی النظر میں عدلیہ کی آزادی اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ بل قانون کا حصہ بنتے ہی عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جائے گی۔ بل پر عبوری حکم کے ذریعے عمل درآمد روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس دوران عبوری حکم نامہ جاری کرنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے قانون بننے سے سموٹو نوٹس دینے کا اختیار اب اعلیٰ عدلیہ کے 3 سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا۔ اس کے تحت چیف جسٹس کا از خود نوٹس کا اختیار محدود ہوگا۔ بینچز کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی، جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز ہوں گے۔ نئی قانون سازی کے تحت نواز شریف کو از خود نوٹس پر ملی سزا پر اپیل کا حق ملے گا، جبکہ نااہل قرار پانے والے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، جہانگیر ترین اور دیگر فریق بھی اپنے خلاف فیصلوں کو چیلنج کر سکیں گے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز بھی موجود تھیں۔ مریم اورنگزیب کے مطابق کہ نواز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے اور پاکستان کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نواز شریف نے سعودی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے بعد سعودی عرب میں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے میاں محمد نواز شریف نے مریم نواز، محمد جنید صفدر، حسن نواز، حسین نواز، زید حسین نواز اور خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے صوبے بھر میں 20 لاکھ لوگوں کو 6 مہینے تک مفت راشن دینے کا اعلان کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے پاس پورا فارمولا ہے جس کے تحت 300 یونٹ تک بجلی مفت مل سکتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے صوبے بھر میں 20 لاکھ لوگوں کو 6 مہینے تک مفت راشن دینے کا اعلان کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے پاس پورا فارمولا ہے جس کے تحت 300 یونٹ تک بجلی مفت مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم سمجھدار آدمی ہیں۔ عید کے بعد کراچی اور صوبے کے مسائل پر وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ کراچی میں گورنر سندھ نے فیڈرل بی ایریا میں سحری کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ طاقتور پاکستان کے نام سے پورے صوبے میں 20 لاکھ لوگوں کو 6 مہینے تک مفت راشن دیں گے۔ اگر کسی کو 6 مہینے سے زیادہ راشن چاہیے تو پھر اس سے راشن کی آدھی قیمت وصول کریں گے۔ بعد ازاں گورنر سندھ نے لیاری میں بروہی چوک کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر لوگوں نے روایتی بلوچی پگڑی بھی گورنر سندھ کو پہنائی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ آج لیاری میں دورے پر مجھے لیاری والوں نے گلے لگایا، کہا آپ سے ہمیں امیدیں ہیں۔ میں نے لیاری والوں کو کہا آپ کے پاس تو بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ لیاری والوں نے کہا کہ سب لیڈروں کی ایسی کی تیسی۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ میرے پاس پورا فارمولا ہے جس کے تحت 300 یونٹ تک بجلی مفت مل سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیاری میں بجلی، گیس، پانی کا مسئلہ ہے۔ اس شہر میں واٹر ہائیڈرنٹ صرف 7-8 لوگوں کے ہیں۔ غلام نبی نامی بندے کو میں نے بلایا تو اس نے کہا میرے 1200 واٹر ٹینکر ہیں۔ اس شخص نے اتنے پیسے کہاں سے کمائے کہ اس کے پاس 1200 ٹینکر ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ مجھے 70,000 لوگوں نے درخواستیں دی ہیں، میرا کمرہ بھر گیا ہے۔ عید کے بعد میڈیا کو وہ 70,000 درخواستیں دکھاؤں گا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر حکومت کے نامزد کردہ نمائندوں نے تحریک انصاف سے باضابطہ مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر حکومت کے نامزد کردہ نمائندوں نے تحریک انصاف سے باضابطہ مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں اور قانونی ماہرین نے اہم ملاقات کی ہے جس میں تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کرنے والے نمائندے بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں ملکی سیاسی اور آئینی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے دوران اتحادیوں کو حکومتی اقدامات کے بارے میں اعتماد میں لینے سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے حکومت کی جانب سے نامزد کردہ نمائندے سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور دیگر رہنماؤں نے سابق اسپیکر اسد قیصر سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ سے باضابطہ بات چیت کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ اسد قیصر نے حکومتی نمائندوں کے رابطے سے متعلق پیش رفت سے پارٹی سیکریٹری جنرل اسد عمر کو آگاہ کر دیا۔ اسد عمر نے اس سلسلے میں کہا کہ رابطہ اچھی بات ہے، حکومتی نمائندے سپریم کورٹ میں دوران سماعت اس پیش رفت سے آگاہ کر دیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی اور حکومتی نمائندوں کی ملاقات کب ہوگی اس سلسلے میں تاحال حتمی طور پر کچھ طے نہ ہو سکا۔ حکومتی اتحاد نے ابھی تک پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کے لیے دن اور وقت طے نہیں کیا۔ پنجاب پولیس نے کچا رجوانی میں ڈاکوؤں کا حملہ پسپا کر دیا۔ علاقے میں دہشت گردوں اور کچا کے جرائم پیشہ عناصر نے پولیس پر راکٹ لانچرز اور لانگ رینج ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پولیس نے کچا رجوانی میں ڈاکوؤں کا حملہ پسپا کر دیا۔ علاقے میں دہشت گردوں اور کچا کے جرائم پیشہ عناصر نے پولیس پر راکٹ لانچرز اور لانگ رینج ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ کچا پولیس آپریشن 13ویں روز جاری ہے۔ اس دوران رحیم یار خان پولیس نے اب تک 20 ڈاکو گرفتار کر لیے ہیں، جبکہ 3 ہلاک ہو چکے ہیں۔ پولیس نے کچا کا مزید ہزاروں ایکڑ رقبہ جرائم پیشہ عناصر سے پاک کر دیا۔ پولیس کی مؤثر حکمت عملی سے سکھانی گینگ کی مزاحمت دن بدن کمزور پڑ رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شرپسندوں کے حملے میں پولیس کی
APC کو معمولی نقصان پہنچا۔ پولیس ترجمان کے مطابق کچا رجوانی میں پولیس پر راکٹ لانچرز اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، جس کے بعد پولیس کے جوابی حملے میں دہشت گرد اور ڈاکو پسپا ہو گئے، جبکہ کچا مورو اور کچا جمال کے علاقے بغیر کسی نقصان کے کلیئر ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں دہشت گرد اور ڈاکو پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ پولیس نے کچا رجوانی کے علاقے میں قابل سکھانی اور لاٹھانی گینگ کے 18 سے 20 خطرناک ملزمان اور دہشت گردوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جنوبی پنجاب روانہ ہو گئے۔ ایڈیشنل IG CTD اور ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ سمیت دیگر سینئر پولیس افسران بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق کچا مورو اور کچا جمال کے علاقے کلیئر کروا لیے گئے ہیں۔ گزشتہ برس ہونے والے آپریشن کے دوران یہاں شہادتیں ہوئی تھیں، تاہم اس برس بغیر کسی نقصان کے دونوں علاقے کلیئر کرائے گئے ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی حکام اور IMF سے سائیڈ لائن میٹنگ بے نتیجہ رہی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان کو مزید $1 ارب کا پلان دینا پڑا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ واشنگٹن میں پاکستان حکام اور IMF سے سائیڈ لائن میٹنگ بے نتیجہ رہی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان کو مزید $1 ارب کا پلان دینا پڑا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں پاکستانی حکام اور IMF سے سائیڈ لائن میٹنگ بے نتیجہ رہی۔ IMF کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی یقین دہانی بھی ناکافی ہے۔ پاکستان کو مزید $1 ارب کمرشل بینکوں سے جمع کرانے کا پلان دینا پڑا۔ یاد رہے پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کو مزید $3 ارب کی فائنینسنگ کے لیے پلان دیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ رائز 2 پروگرام سے 45 کروڑ AIIB اور کمرشل بینکوں سے $1 ارب قرض ملے گا۔ تفصیلات کے مطابق IMF کا اسٹاف لیول معاہدہ پھر تعطل کا شکار ہو گیا۔ ذرائع نے کہا ہے کہ سیکرٹری خزانہ حامد یعقوب کا دورہ امریکہ بھی بڑی پیش رفت نہ کر سکا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اسٹاف لیول معاہدے پر IMF کی پیش قدمی سست روی کا شکار ہے۔ اسٹاف لیول معاہدہ 9 فروری 2023 کو ہونا تھا۔ ذرائع کے مطابق وزارت حکام نے IMF سے درخواست کی تھی کہ پہلے معاہدہ ہو جائے تو فائنینسنگ کا انتظام آسان ہو جائے گا۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن TV۔